Welcome to my adventurous channel. یہ کہانی ہے ایک ایسی رات کی جب چاند سیاہ ہو گیا تھا۔ دراصل گوشیاں کر رہی تھی اور دنیا کی سب سے پراسرار جادوگرنی اپنے کھوئے ہوئے شاگرد کو واپس بلانے کے لیے ہالووین کا جادو جگا رہی تھی۔ گاؤں ریون ہل پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا ایک پرانا مگر خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ رات کو جلدی سونے کے عادی تھے، مگر ہر 31 اکتوبر کو وہ دروازے بند کر لیتے، لالٹین بجھا دیتے اور کھڑکیاں بند کر کے سہمے ہوئے بیٹھ جاتے، کیونکہ یہ رات ہالووین نائٹ کہلاتی تھی۔ وہ رات جب اندھیرے کے دروازے کھل جاتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی، ایویلا، ایک تجسس پسند لڑکی جو ہمیشہ اپنے سوالات سے بڑوں کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اسے جادو، کہانی اور چھپے راز بہت پسند تھے۔ ایک دن اس نے اپنے نانا کے اٹکھیلیوں والے اٹاری میں ایک پرانا نوٹ بک پایا جس پر لکھا تھا ہالووین نائٹ کا راز، آرڈن دی لاسٹ میچ۔ اس نوٹ بک میں ایک جادوگر کا ذکر تھا، آرڈن، جو کبھی گاؤں کا محافظ تھا، مگر ایک رات وہ سیاہ چاند کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ والے جنگل شیڈوڈ میں روشنی بجھ گئی۔ نوٹ بک کے آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر کوئی میری روح کو آزاد کرنا چاہے تو ہالووین نائٹ پر شیڈول کے دل میں آ کر 3 شمع جلائے۔ ایویلا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہی کرے گی۔ اگلی رات وہ اپنے دوست کاسپر کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑی۔ ہوا میں عجیب خوشبو تھی، جیسے کوئی قدیم جادو زندہ ہو رہا ہو۔ درختوں کے سائے میں سرگوشیاں تھیں اور دور سے ایک مدھم راگ سنائی دے رہی تھی۔ ایویلا کے ہاتھ میں جلتی ہوئی جامنی رنگ کی شمع لرز رہی تھی۔ جب وہ دونوں جنگل کے بیچ پہنچی تو زمین پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا، جلے ہوئے پتوں، بسیدہ کتاب اور پرانی موم بتیوں کا۔ اچانک زمین ہلی اور ایک دھواں اٹھا۔ دھوئیں سے ایک عورت نمودار ہوئی، مورینا۔ اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھو رہے تھے، آنکھوں میں سرخ چمک تھی اور اس کے گرد سیاہ کوے گھوم رہے تھے۔ وہ بولی، کون ہے جو آرڈن کا نام لینے آیا ہے؟ ایویلا نے کہا، میں اس کی شاگرد ہوں، میں اس کی روح کو آزاد کرنے آئی ہوں۔ مورینا ہنسی، آزاد؟ تمہیں پتا بھی نہیں تم کیا کہہ رہی ہو؟ آرڈن نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے میرے جادو میں قید ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ بلند کی اور جنگل میں پچھلی کڑکی پتھروں پر قدیم نشانات جگمگا اٹھے۔ کاسپر نے اپنی جیب سے ایک چمکدار نیلا پتھر نکالا جو ایویلا کو اس کے نانا نے دیا تھا۔ اس پتھر سے روشنی نکلی اور اس روشنی میں ایک دھندلا سا چہرہ ابھرا۔ یہ آرڈن کی روح تھی۔ وہ بولا، ایویلا میری شاگرد، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر تم مجھے بچانا چاہتی ہو تو مورینا کے شیشے کو توڑ دو، وہ شیشہ اس کے تخت کے نیچے ہے۔ مورینا نے چیخ کر کہا، نہیں، لیکن ایویلا تیزی سے آگے بڑھی، شیشے کو دیکھا۔ وہ خون کے سرخ رنگ کا تھا جس میں مورینا کی پرچھائی قید تھی۔ اس نے پتھر شیشے پر پھینکا، ایک لمحے میں شیشہ ٹوٹ گیا اور ایک تیز ہوا چلی۔ مورینا کی چیخ پورے جنگل میں گونج گئی اور وہ دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ جنگل میں سکون پھیل گیا۔ آرڈن کی روح نے ایویلا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے نہ صرف مجھے آزاد کیا بلکہ اس گاؤں کو بھی ہمیشہ کے اندھیرے سے بچا لیا۔ اب تم ریون ہل کی نئی محافظ ہو۔ پھر وہ روشنی میں بدل گیا اور چاند کے ساتھ آسمان میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ برسوں بعد سورج نکلا ہے، درختوں پر چمکدار پھول کھل اٹھے اور ایویلا کے ہاتھ میں وہی نیلا پتھر اب سنہری ہو چکا تھا۔ کاسپر نے مسکرا کر کہا، تو اب تم جادوگرنی بن گئی۔ ایویلا نے ہنس کر کہا، نہیں، میں صرف وہ ہوں جو ہالووین نائٹ کا راز جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی 31 اکتوبر کی رات ریون ہل کے جنگل میں جائے تو ہوا میں ایویلا کی ہلکی سی ہنسی گونجتی ہے اور کہیں دور ایک نیلا پتھر ہلکی سی روشنی دیتا ہے۔